السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایران سے معاہدے کے بیشتر معاملات طے، ٹرمپ کا دعویٰ آبنائے ہرمز کھولنے کے معاملے پر تنازع برقرار۔ قومی مفادات سے کوئی سمجھوتہ نہیں، امریکہ سے مذاکرات میں ہے انتہائی محتاط، ایرانی صدر کی دو ٹوک۔ اسرائیل کا غزہ پر فضائی حملہ، اپارٹمنٹ تباہ، اسپتال کو بھی بنایا نشانہ۔ وائٹ ہاؤس کے قریب چیک پوائنٹ پر فائرنگ، سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا۔ ایس جے شنکر اور مارکو روبیو کے درمیان آبنائے ہرمز، تجارت اور توانائی بحران سمیت کئی اہم امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب نے حجاج کرام کے تحفظ کے لیے جامع دفاعی انتظامات کر لیے مکمل، حج کے دوران مقدس ترین مقامات کی فضائی نگرانی کر دی گئی سخت۔ اور کوئٹہ میں مسافر ریل گاڑی پر کار بم حملہ، درجنوں ہلاک، ممنوعہ تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے حملے کی ذمہ داری کر لی قبول۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ اور ایران ایک اہم معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں، جس کے تحت 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع، آبنائے ہرمز کی بحالی اور ایران کو آزادانہ تیل فروخت کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ امریکی حکام کا بتانا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت یعنی کہ MOU پر دستخط کیے جائیں گے، جس کی مدت 60 روزہ ہوگی اور اس میں توسیع بھی کی جا سکے گی۔ اس معاہدے کے بدلے امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں نرم کرے گا اور بعد اقتصادی پابندیوں میں نرمی دی جائے گی تاکہ ایران عالمی منڈی میں آزادانہ تیل فروخت کر سکے، اور اس اقدام سے ایرانی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ تاہم عالمی تیل مارکیٹ کو بھی نمایاں ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ امریکی حکام کے مطابق معاہدے کا بنیادی اصول کارکردگی کے بدلے ریلیف ہوگا، یعنی ایران جتنی تیزی سے آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں ہٹائے گا اور بحری تجارت بحال کرے گا، امریکہ اسی رفتار سے ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں نرم کرے گا۔ اور وہیں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے قومی مفادات کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں انتہائی احتیاط برت رہا ہے۔ ہفتے کے روز ایرانی صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کے ساتھ ملاقات میں پزشکیان نے کہا کہ واشنگٹن کی جانب سے معاہدوں کی بار بار خلاف ورزی، مذاکرات کے دوران ایران پر حملوں اور اس کے افسران کی ٹارگٹ کلنگ جیسے واقعات کی وجہ سے عوام میں شدید عدم اطمینان پایا جاتا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکہ مذاکرات میں سب سے بڑے مصالحت کار کا کردار ادا کیا۔ اخبار کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکہ معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ اور ایران کے رہنماؤں سے مسلسل ملاقاتیں کی۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی پیش رفت میں پاکستان کے فیلڈ مارشل نے کلیدی کردار ادا کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری قرار دے دیا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فضائی حملے سے اپارٹمنٹ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے کیے جس کے نتیجے میں ایک اپارٹمنٹ تباہ ہو گیا، جبکہ صہیونی فورسز کی جانب سے اسپتال کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز بھی غزہ میں چیک پوائنٹ پر حملے میں 5 پولیس اہلکار اور ایک بچہ شہید ہوا، جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ وہیں دوسری جانب اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اسپتال کے قریب علاقے میں فضائی حملہ کیا جس سے 15 افراد شہید ہو گئے اور طبی عملے کے 25 ارکان زخمی بھی ہوئے۔ وہیں لبنان کے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا کہنا ہے کہ FPV ڈرونز کے ذریعے آئرن ڈوم کے 4 لانچرز کو نشانہ بنایا گیا۔ واشنگٹن میں مسلح شخص نے وائٹ ہاؤس کے قریب چیک پوائنٹ پر فائرنگ کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قریب چیک پوائنٹ پر فائرنگ کرنے والا شخص سیکیورٹی اہلکار کی جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ ملزم کی شناخت نزار بیسٹ کے نام سے کی گئی ہے، جس کا تعلق ریاست میری لینڈ سے تھا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملزم ذہنی مسائل کا شکار رہا تھا، پہلے بھی سیکریٹ سروس اہلکاروں سے الجھ چکا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، تاہم سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔
ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان دہلی میں 2 طرفہ بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد دونوں لیڈران نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی۔ اس دوران ایران جنگ، آبنائے ہرمز، روس یوکرین جنگ، توانائی بحران، دہشت گردی، تجارت اور ہند بحر الکاہل خطے سمیت کئی اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مغربی ایشیا، بر صغیر، ہند و پاک اور مشرقی ایشیا کی صورتحال پر بھی دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ہندوستان کو امریکہ کا اہم اسٹریٹجک شراکت دار بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ تقریباً تمام بڑے عالمی مسائل پر ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک ڈرگز اسمگلنگ اور بین الاقوامی جرائم کے خلاف بھی ساتھ مل کر کام کریں گے۔ مارکو روبیو نے بین الاقوامی سمندری راستوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ ان کے مطابق دنیا کی اہم آبی گزرگاہوں کو کوئی یرغمال نہیں بنا سکتا۔ آبنائے ہرمز کا معاملہ بھی ہندوستان اور امریکہ دونوں کے مفادات سے بھی وابستہ ہے۔ For the rest over lunch. But as you can see, we didn't want to keep you waiting, so we decided to come out in between and share a readout. Now, this is the Secretary's first visit to India, but from his very first day in office, we have actually been in regular touch. I think I was one of the first to meet you that day. And this has included occasions in Washington, D.C. and New York, but also on the sidelines of other events. The most recent one was in France. So we've had really a continuous engagement which has facilitated our overseeing the broad-based and growing cooperation between our two nations. Now, as regards this visit and our discussions today and yesterday, let me give you a state of play. In terms of the political understanding between India and the United States, I think we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. Yesterday, during the Secretary's call on the Prime Minister, some global and regional issues were discussed, and in our subsequent meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia. I also shared with him some impressions I had of my recent visit to the Caribbean. And our talks today over lunch will focus on the latest developments in the Gulf. As you all know, few things have happened or seem to be happening overnight, and also on the Ukraine conflict. And the Indo-Pacific is, of course, on the agenda for the Quad meeting, which we will be doing on the 26th. Where defense and سعودی عرب نے حجاج کرام کے تحفظ کے لیے جامع دفاعی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ حج کے دوران مقدس ترین مقامات کی فضائی نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے دفاعی نظام نصب کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ اس حوالے سے سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مسجد حرم کے اطراف مضبوط فضائی حصار قائم کر دیا گیا ہے۔ حج کے مقدس مقامات مینا، مزدلفہ اور میدان عرفات کے گرد بھی کڑی فضائی نگرانی کی جا رہی ہے۔ حجاج کی سیکیورٹی، سلامتی اور اطمینان یقینی بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستانی صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج ایک مسافر ٹرین پر کیے جانے والے کار بم حملے کی ذمہ داری بلوچ علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کی ممنوعہ تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کر لی ہے۔ اس حملے میں صوبائی دارالحکومت میں چمن پاٹھک نامی ریلوے کراسنگ پر پٹری کے پاس کیے گئے بظاہر ایک خودکش کار بم دھماکے میں مختلف خبر رساں ادارے کے مطابق درجنوں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اس ہلاکت خیز حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے کے ذمہ دار عناصر کو جواب دینا چاہیے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس حملے میں کئی قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع اور بہت سے افراد کا زخمی ہو جانا ایک المناک واقعہ ہے، جو ایک بزدلانہ اور قابل مذمت حملہ ہے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے کشمیر بھر کے بازاروں میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی دباؤ کے باوجود قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت میں زبردست سرگرمی دیکھی جا رہی ہے۔ وادی بھر کے لوگ اپنے بجٹ اور ترجیحات کے مطابق
بھیڑ اور بکری خریدتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ اس سال عالمی اقتصادی حالات کے اثرات بشمول بین الاقوامی تنازعات اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متاثر ہونے والے افراد زر کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بڑی جانوروں کی منڈیوں، خاص طور پر عیدگاہ سری نگر کے میدان میں وادی کے مختلف حصوں سے لوگ مویشیوں کی خریداری کے لیے جمع ہونے کی وجہ سے بھاری بھرکم لوگوں کی آمد کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مقامی بریڈر اور تاجر بڑھتے ہوئے مانگ کو پورا کرنے کے لیے معیاری بھیڑوں اور بکریوں کے فراہمی میں سرگرم عمل ہیں۔ کے دن جو عید الاضحیٰ کا دن آ رہا ہے، اس میں کافی اچھی یہاں پہ جو منڈی لگائی گئی ہے، کافی زیادہ گہما گہمی بھی ہے، لوگوں کا آمد رفت بھی ہے، تو الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں۔ اب کس کے نصیب میں کیا ہوگا وہ تو الگ سی بات ہے، لیکن ہماری تو یہی گزارش رہے گی کہ جو بھی ریٹیں ہیں ان کو مخصوص رکھا جائے۔ کنزیومر افیئرز ڈپارٹمنٹ والے جتنے بھی ہیں وہ یہاں پر آئے اور جس قسم کا بھی مال ہے اس کو اسی کے حساب سے ریٹس مقرر کی جائیں، تاکہ جتنے بھی خریدار ہیں لوگوں کی آسائش ہو سکے اور وہ یہاں پر بالکل اچھا سا مال اٹھا سکیں۔ مختلف ورائٹیز ہیں باہر کی بھی، کشمیر کی بھی، جیسے راجستھان، دلی، کشمیر۔ اگر ہم عیدگاہ کی بات کریں تو ہم یہاں پر زیادہ تر دیکھ رہے ہیں یہاں پر زیادہ تر باہر کا مال ہے، کشمیری مال بھی ہے، پہاڑی بھی ہے، بکرے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر راجستھان سے آئے ہوئے جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں خریدار، وہ زیادہ مال ہے یہاں پر۔ تو ابھی تک آپ کا خود چوز ہوا ہے؟ ابھی میں بھی چوز کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں سے مناسب ریٹ پہ مجھے بھی ملے اور اچھا سا جانور ملے الحمدللہ۔ مال تو بہت قسم کا ہے، کاجو والا بھی ہے، چھتر گڑھ والا بھی ہے، دلی والا بھی ہے۔ یہ مال ایکچولی دلی میں پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ باہر سے راجستھان سے سارا آتا ہے، یہ منڈیوں میں پھر شفٹ ہوتا ہے، چاہے سیکر ہو، چاہے امبالہ ہو، چاہے امرتسر ہو، چاہے جودھ پوری ہو، یہ سب الگ الگ منڈیوں میں جاتا ہے۔ یہ گریڈ کی وجہ سے جاتا ہے، کس منڈی میں کون سا گریڈ جاتا ہے اسی یہ جاتا ہے۔ سیکر کا بھی مال آتا ہے، وہ بھی راجستھان میں ہی پڑتا ہے، یہ وہیں سے ہی مال آتا ہے، ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے الگ الگ ویرائٹی میں۔ کتنا شوق سے لے رہے ہیں لوگ، کیونکہ کچھ دن بچے ہیں، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ میں یہ بات بول رہا ہوں، لوگ تو شوق سے لے رہے ہیں، مگر ایک بات ہے کہ جو ادھر کی تھوڑی بہت حالات ہوئی اس کی وجہ سے منڈی میں تھوڑی بہت گراوٹ آئی ہے۔ ہاں کیونکہ خراب ہے تھوڑی بہت حالات، کیونکہ ہو گیا وہاں پہ جنگ ہو گیا، اسی وجہ سے تھوڑی بہت ہم لوگ کی بھی یہاں پہ آ گئی، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ مالی حالت خراب ہے۔ لوگ زیادہ تر اگر کوئی 4 کرتا تھا وہ بولتا ہے کنڈیشن خراب ہے، ابھی 2 ہی ہم لیں گے۔ کچھ دن بچے، کتنی امید ہے کہ ڈیمانڈ بڑھے گی، لوگ آنے لگے ہیں؟ اور ہاں امید ہے، کیونکہ لاسٹ تک امید ہی ہونی چاہیے، اللہ پہ وہ کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے، تو اللہ سے یہی ہم شکر کرتے ہیں کہ آگے جا کے مال اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران سے معاہدے کے بیشتر معاملات طے، ٹرمپ کا دعویٰ، آبنائے ہرمز کھولنے کے معاملے پر تنازع برقرار۔ قومی مفادات سے کوئی سمجھوتا نہیں، امریکہ سے مذاکرات میں ہے انتہائی محتاط، ایرانی صدر کی دو ٹوک۔ اسرائیل کا غزہ پر فضائی حملہ، اپارٹمنٹ تباہ، اسپتال کو بھی بنایا نشانہ۔ وائٹ ہاؤس کے قریب چیک پوائنٹ پر فائرنگ، سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا۔ ایس جے شنکر اور مارکو روبیو کے درمیان آبنائے ہرمز، تجارت اور توانائی بحران سمیت کئی اہم امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب نے حجاج کرام کے تحفظ کے لیے جامع دفاعی انتظامات کر لیے مکمل، حج کے دوران مقدس ترین مقامات کی فضائی نگرانی کر دی گئی سخت۔ اور کوئٹہ میں مسافر ریل گاڑی پر کار بم حملہ، درجنوں ہلاک، ممنوعہ تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے حملے کی ذمہ داری کر لی قبول۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔